بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن فرعون کے قوم پر خون کا عذاب نازل کیا گیا، اور وہ اتنا شدید قسم کا عذاب تھا کہ تمام قوم اکٹھی ہو کر اپنے بادشاہ فرعون کے پاس گئی اور فرعون سے کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ہماری اس مصیبت کو ختم کر، اب ہم موسیٰ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ختم کر جو موسیٰ کے خدا نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ محترم ناظرین، حقیقت تو یہ تھی کہ فرعون پر کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت نمایاں ہو چکی تھی، اور اسے تو موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت پر یقین بھی آ چکا تھا، لیکن ایمان نہیں لاتا تھا۔ محترم ناظرین، قوم کی بات سن کر فرعون اس حقیقت کی وجہ سے بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اس کی نظر بندی ہے۔ قوم نے کہا کہ بادشاہ، یہ کیسی نظر بندی ہے اور کہاں کی نظر بندی ہے؟ ہمارے تو گھروں کے برتنوں میں جو پانی پڑا تھا وہ بھی خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم اس طرح کرو، جس برتن سے مسلمان پانی نکالتے ہیں اسی برتن سے تم بھی پانی نکالو، جس کنویں سے وہ پانی نکالتے ہیں اسی کنویں سے تم بھی پانی نکالو۔ محترم ناظرین، قدرت خداوندی کا کچھ کرنا ایسا ہوا، جب قوم والوں نے ایسا کیا تو کنواں بھی وہی ہوتا اور برتن بھی وہی، لیکن جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان پانی نکالتے تو پانی صاف شفاف ہوتا، اور جب وہ نکالتے تو پانی کی جگہ خون آتا، حتیٰ کہ جب انہیں پانی پینے کے لیے بھی میسر نہ آیا تو فرعونیوں کو مجبوراً گھاس اور درختوں کے پتے، جڑیں وغیرہ کھانی پڑی۔ جب وہ گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے تو وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتے۔ اب تو عذاب کی شدت اور حق کی حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح ان پر روشن ہو چکی تھی۔ بالآخر تمام قوم پھر اکٹھی ہوئی اور روتے گڑ گڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگی کہ اب کی دفعہ تم اپنے سچے رب سے کہو کہ وہ عذاب اٹھا لے، اس کے بعد ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، ہم وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ آپ علیہ السلام کے قادر و قدیر رب نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کو اس طرح بیان فرمایا، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، مینڈک، خون اور قمل ہے، تمام جدا جدا نشانیاں، لیکن انہوں نے پھر بھی تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے، اے موسیٰ، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ جب بھی یہ عذاب نازل ہوئے تو صرف فرعونیوں پر نازل ہوئے اور بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے، حالانکہ بنی اسرائیل بھی اسی شہر میں رہتے تھے، بلکہ فرعونیوں اور ان کے گھر آپس میں ملے جلے تھے۔ اس سے بڑھ کر بصیرت کی روشن دلیل اور کیا چاہیے تھی کہ ایک گھر میں سر سے اونچا پانی اسی زمین پر واقع دوسرے گھر میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے پر استقامت عطا فرمائے، نیز ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار با ادب امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔